کے جوابوں میں جب اپنا سفر شروع کرتی ہے، اس سفر کو منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ روئے زمین پر انبیاء کو بھیجتا ہے، اللہ زمین پر رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اور اللہ نے فرشتوں کو اگر نبی نہ بنایا ہوتا، انسان کہتے یہ ہم جیسے نہیں ہیں، جنوں کو بنایا ہوتا، وحشت کی وجہ سے قریب نہ بیٹھتے۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، انسانوں میں بھیجا، نبیوں کو بھیجا، انسانوں میں بھیجا، انہی ضرورتوں کے ساتھ بھیجا، کھائیں بھی صحیح، پیئیں بھی صحیح، اور رب کی بات لوگوں کو بتائیں بھی صحیح۔ اب جب کوئی انسانوں میں انسان کھانے کے باوجود، پینے کے باوجود آ کر یہ کہے گا میں عرشوں والے رب کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو لازمی بات ہے انسانی معاشرے کے رہنے والے لوگ اس پر اعتراض کریں گے۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ اپنے دعوے کی دلیل اور اپنا دعویٰ کرنے کے بعد کہ آپ عرشوں والے رب کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ہم اس پر آپ سے دلیل چاہتے ہیں، ہم اس پر آپ سے ثبوت چاہتے ہیں، ہم اس پر آپ سے پروف چاہتے ہیں۔ نبی اور رسول اپنی نبوت کی دلیل جب پیش کرتے ہیں، اس دلیل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس دلیل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس دلیل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور معجزے کا آسان مفہوم یہ ہے کہ جو نبی کے ہاتھ سے اللہ کے حکم سے ظاہر ہو، باقی ساری دنیا اسے ظاہر کرنے سے عاجز آ جائے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ انسان کی عقل خود پکار پکار کر کہتی ہے اللہ ہے۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر انسان کی عقل میں یہ بات قرآن مجید کے دعوے کے مطابق آنی چاہیے۔ ایک آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ تو میرے لیے ہے، ان کا گوشت تو میرے لیے ہے، انڈے اور مرغی تو میرے لیے ہیں، بچھا ہوا قالین تو میرے لیے ہے، پہننے کا چشمہ اور گھڑی تو میرے لیے ہے، لگانے والا شامیانہ تو میرے لیے ہے، درخت کا فائدہ تو میرے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے بندے کو یہ سوچنا تو چاہیے وہ خود کس کے لیے ہے۔ اور اگر انسان نے یہ طے کیا کہ میرا مقصد اور کسی بھیڑ بکری کا مقصد ایک جیسا ہے، اس بات کو بھی عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہیں تو جانوروں سے اعلیٰ، لیکن مقصد کے اعتبار سے انسان اور جانور کا مقصد اگر ایک ہو تو اس بات کو بھی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمارا مقصد بھی جانوروں کی طرح کھانا اور پینا اور بچے پیدا کرنا، عیش کی زندگی گزارنا اور مر جانا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن جب عقل کے اصولوں کے مطابق کوئی آدمی انبیاء کی تعلیمات پر کان لگاتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر عقل بھی صحیح اور سچی بات کسی کی مانتی ہے تو وہ صرف نبی کی بات ہوتی ہے، رسول کی بات ہوتی ہے۔ انبیاء معجزات لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا مر جانے والے کو زندہ کر دیں اللہ کے حکم سے، بیمار ہو جانے والے کو دعا سے شفا یاب کر دیں، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کو حضرت عیسیٰ کو معجزہ تھا دعا سے بینا کر دیں۔ اور حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ عصا ڈالیں تو اژدہا بن جائے، ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالیں تو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکدار ہو جائے۔ اور حضور کو معجزہ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ چاہتے تو عصائے موسوی دے سکتے تھے، اللہ چاہتے تو حضرت سلیمان کا اڑنے والا تخت دے سکتے تھے، اللہ چاہتے تو پاک پیغمبر کو ایسا عصا دیتے جو اژدہا بن جاتا۔ لیکن اللہ نے پاک پیغمبر کو جو معجزہ دیا وہ عصائے موسوی نہیں، وہ 30 پاروں والا قرآن تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نبی تو سارے سچے ہیں، معجزات کو اللہ نے تبدیل کیوں کر دیا؟ نبی تو سارے سچے ہیں، اور دعوت بھی سب سے پہلے ہر نبی کی توحید کی طرف ہوتی ہے، رسالت کی طرف ہوتی ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کی طرف ہوتی ہے۔ جب دعوت ایک ہے
اور ان نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے والا ایک ہے، تو پھر معجزات میں فرق کیوں؟ معجزات میں فرق اس وجہ سے ہے، جس دور میں جس نبی کو اللہ نے بھیجا، اس دور کے لوگ جس فن سے تعلق رکھتے تھے، اسی لائن کا اللہ نے اس نبی اور رسول کو معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ حکیموں اور ڈاکٹروں کا زمانہ ہے۔ حکیم اور ڈاکٹر، آج کی دنیا میں میڈیکل سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، آج کے زمانے میں بھی میڈیکل سائنس اس بات سے عاجز ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ طبیبوں کا زمانہ ہے۔ طبیب جتنا بھی معراج پر پہنچ جائے، ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہونے والے کو بینا نہیں کر سکتا، مرنے والے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ جب سامنے آیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگے، تو اس وقت کے طبیب اور ڈاکٹر عاجز آ گئے یا نہیں آ گئے؟ بولو، عاجز آ گئے یا نہیں آ گئے؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے، فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ نے وہ معجزہ دکھایا، فرعون نے سب سے پہلے کیا کہا یہ جادو ہے، اور کہا اس جادو کے مقابلے میں ہم بھی جادو لے کے آئیں گے، اس جادو کے مقابلے میں ہم بھی جادو لائیں گے۔ وقت طے ہو گیا، علاقے میں جادوگر بھی آ گئے، حضرت موسیٰ بھی پہنچے۔ جادوگروں نے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی، سانپوں کی طرح ہلنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، تمام کے بنائے ہوئے سانپوں کو کھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے تماشائی تھے یا جادوگر؟ بولو، تماشائی تھے یا جادوگر؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت موسیٰ پہ کون تھے؟ جادوگروں نے سب سے پہلے ایمان کیوں لایا؟ جادو کی لائن کا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ جادو کی انتہا کہاں تک ہے اور معجزہ کہاں پر ہوتا ہے۔ تماشائیوں کو تو پتہ نہیں تھا، جادو کے لائن کی بندہ جانتا ہے۔ جادوگر کو پتہ ہے اپنے جادو کا کہ اس کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا، اس معجزے کے سامنے آ جانے کے بعد جادوگر حضرت موسیٰ پر، حضرت ہارون پر ایمان لے آئے، اور بھری ہوئی محفل میں فرعون کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود، تماشائیوں سے اسٹیڈیم بھرے ہونے کے باوجود، اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے دو جہانوں کے رب پر۔ اور اس وقت فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ انہوں نے سمجھا ہو سکتا ہے جب ہم کہیں گے قالوا آمنا برب العالمین، فرعون یہ سمجھے یہ میری ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن اس وقت جادوگروں نے سجدہ کرنے کے ساتھ یہ کہا رب موسیٰ و ہارون، اے فرعون خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اور فرعون نے اس وقت پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اچھا تو تم نے یہ سارا پلان اس لیے بنایا کہ مجھ سے حکومت چلی جائے اور بنی اسرائیل کو حکومت مل جائے، اور یہ موسیٰ اور ہارون کے بھائی ہمیں جناب مغلوب کر کے خود غالب آ جائیں۔ کہا میں ابھی تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ ہاتھوں کو کاٹا، پیروں کو کاٹا۔ ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، حق جب ظاہر ہو جاتا ہے، ظالم کے پاس جب کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر وہ ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حق جب سامنے آتا ہے، ظالم اس کو روکنے کے لیے دلیل سے جواب نہیں دیتا، ہتھکڑیوں سے جواب دیتا ہے۔ ظالم اس کو روکنے کے لیے ایمان لانے کی بجائے اوچھے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتا ہے، پابندیوں کا سہارا لیتا ہے، مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کو بھی سبق حضرت موسیٰ کے صحابہ نے اس وقت یہ دیا تھا۔ فرعون کو جواب میں کہا فقض ما انت قاض، جو ہوتا ہے کر لے، ہم موسیٰ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈٹ گئے۔ حضرت موسیٰ کے صحابہ کے اس نے ہاتھوں کو کاٹا، پیروں کو کاٹا، اور کھجوروں کے تنوں کے ساتھ ان کو پھانسیاں دے دی۔
لیکن جب تک ان کی جان میں جان رہی اس وقت تک انہوں نے حضرت موسیٰ کے دامن کو چھوڑا؟ انہوں نے کلمہ حق کو جب تھام لیا دوبارہ ہاتھ سے جدا ہونے دیا؟ حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، آپ نے سے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد دوبارہ ان کا عصا کبھی اژدہا بنا ہو؟ کبھی سنا؟ حضرت سلیمان کے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے کبھی سنا کہ ان کا تخت کبھی ہواؤں میں اڑا ہو؟ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد آپ نے کبھی سنا کہ ان کے کسی صحابی نے پھر کسی مردے کو زندہ کر دیا ہو؟ وہ نبی آئے، ان کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے، جب وہ نبی گئے تو معجزات بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ میرے نبی آخری نبی بن کے آئے، اللہ نے میرے نبی کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ قرآن تھا، اور قرآن معجزہ اس لیے پاک پیغمبر کا بنا، ظاہری وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ تھی عرب کے لوگ اس وقت عربی دانی سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے۔ عرب کے چرواہے بھی ایسا فصیح و بلیغ شعر کہتے کہ وہ بادشاہوں کے دربار کی زینت بنتا۔ این اس ماحول میں حضور کی زبان سے قرآن ظاہر ہوا، اس شخص کی زبان سے جس نے 40 سال تک کوئی شعر نہیں کہا، اس شخص کی زبان سے جس نے 40 سال تک کبھی شعر و شاعری سے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اس شخص کی زبان سے جس نے 40 سال تک اللہ کی محبت میں غاروں میں عبادت کرتے ہوئے گزارے، اور یکایک اس کی زبان سے ایسا فصیح و بلیغ کلام ظاہر ہونا شروع ہو جائے کہ عرب کے عام لوگ تو درکنار، عرب کے سارے بڑے بڑے شعراء فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے عاجز آ جائیں کہ سارا قرآن تو درکنار ایک